أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سورہ الانعام آیت 162. یہ آیت اور اس کے بعد کی آیات سے متعلق ایک خطبوں کا سلسلہ شروع ہے جن کا تعلق توحید سے ہے. گزشتہ خطبے میں اس آیت کی تلاوت کے وقت میں نے قیامن کو قیمن پڑھا تھا اور خطبے کے آخر پر وضاحت کر دی تھی کہ احباب اس کو غلطی سمجھیں اور درست کریں. قیمن اور قیامن ایک ہی مضمون کے دو لفظ ہم معنی دو لفظ ہیں، لیکن بعض جگہ قرآن کریم میں اس مضمون کو قیمن کے لفظ سے بیان فرمایا ہے، بعض جگہ ایک جگہ قیامن سے. اس کے بعد مجھے ہمارے مکرم محترم استاد مکرم مولوی محمد مصعب جلیل کی طرف سے ایک بڑا ہی دلچسپ اور علمی خط ملا جس میں انہوں نے بہت ہی مؤخر اور مستند حوالے پیش کیے ہیں بعض علماء امت کے، جو یہاں قیامن کو قیمن پڑھنا جائز سمجھتے تھے. چنانچہ علامہ راضی کی تفسیر کبیر سے بھی حوالہ بیان کیا گیا ہے. ایک حوالہ بیان کیا گیا. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں بھی لکھتے ہیں کہ کثیر قراء نے اسے قیمن پڑھا ہے، کہ بڑی تعداد میں قراء نے اس کو قیمن پڑھا ہے، اور اس کی تفصیلی بحثیں موجود ہیں کہ کیوں ایسا کیا گیا. اس کو پڑھ کر جہاں ایک طرف مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ جو غلطی تھی وہ ایسی خطرناک غلطی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے مدت تک تکلیف رہتی، اس کا کچھ جواز موجود ہے. لیکن دوسری طرف ایک فکر بھی لاحق ہوئی. قرآن کریم کی جو مختلف قراتیں تھیں ان سے ہمیں ہرگز ان پر ان معنوں میں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ قراتیں ثابت شدہ ہیں اور بعض معانی کی طرف اشارے کرتی ہیں. ان سے استفادے کی حد تک تو یہ بالکل جائز اور درست ہے، مگر علماء کے حوالوں سے اگر ایسی قراتیں درست معلوم ہوں جو کل عالم میں ایک خاص قرات کے طور پر رواج پا چکی ہیں اور امت وحدہ کی ایک نشانی بن گئی ہیں اور قرآن کریم کو ایک وحدت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں، تو یہ رجحان خطرناک ہے اور مجھے پسند نہیں. میں ہرگز پسند نہیں کرتا، نہ اپنے لیے نہ جماعت کے کسی بزرگ کے لیے یا عام انسان کے لیے، کہ وہ تفاسیر کے حوالے سے کچھ دوسری قراتیں معلوم کرے اور پھر اصرار کرے کہ یہ قرات بھی درست ہے اس لیے میں اسی طرح پڑھوں گا.
خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو ایک قرات پر اکٹھا فرمایا ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن کریم کی جمع و تدوین میں کوئی بھی اتفاق نہیں ہے. جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں. اور حیرت انگیز طور پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی وحدت اس طرح عطا فرمائی کہ ان تمام قراتوں کو بھی نظروں سے غائب کر دیا سوائے اس کے کہ علماء کھوج نکال کر انہیں معلوم کریں جو مختلف قراتیں ہیں. اور ایک قرات کل عالم میں رواج پا گئی ہے. اس لیے اس پہلو سے وہ میں سمجھتا ہوں وہ غلطی ہی تھی اور اس کی درستی کرنا ضروری تھی جو میں نے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ قرآن کریم کی ایسی خدمت کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں کسی پہلو سے ادنا سا بھی رکھنا پڑھنے کا شبہ بھی جماعت پر نہ کیا جا سکے. اس کا وہم تو درکنار دشمن کی بھی آنکھ بھی کسی ایسے رکھنے کا کوئی تاثر نہ پا سکے پکڑ سکے. اب میں دوسرے پہلو کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اس کا بھی دراصل توحیدی سے تعلق ہے. ڈش اینٹینا کے ذریعے جو کل عالم میں خطبات نشر ہو رہے ہیں اور مشرق و مغرب کے احمدی بیک وقت جمعہ کے خطبے سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ دراصل اسی مضمون کا حصہ ہے جس کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اس طرح بیان فرمایا کہ ساری دنیا کو ملت واحدہ یا امت واحدہ بنانے کا جو کام خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد فرمایا ہے اس کا وقت قریب آ رہا ہے. اور مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے حد 25 سے 30 سال تک مقرر فرمائی تھی. اس مدت میں ابھی کچھ عرصہ باقی ہے اور ہم بڑے نمایاں طور پر ان آثار کو روشن ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور ڈش اینٹینا کے ذریعے جو عالمی ملت واحدہ کی تعمیر کا پروگرام چل رہا ہے یہ توحید ہی کا حصہ ہے. اس کا توحید سے گہرا تعلق ہے. بس جب بھی کوئی ایسی اچھی خبریں ملتی ہیں کہ مختلف دنیا کے کونوں کونوں میں احمدی ایک وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے محسوس کرتے ہیں ان خطبات کو دیکھ کر اور سن کر اور اس عالمی مواصلاتی نظام کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو ایک کرنے کا بہت ہی عمدہ موقع اپنے فضل سے میسر فرمایا ہے تو اس سے دل ہم سے بھر جاتا ہے. اس ضمن میں بعض خدمت کرنے والوں کے نام تو خدا کے فضل سے پہلے ہی جماعت میں معروف ہیں. مثلا جسوال برادران اور یہ ایک عالمی شہرت پانے والا خاندان بن گیا ہے کیونکہ ان کے ایک فرد وسیم نے خصوصیت سے اس معاملے میں میری بہت مدد کی اور جو بھی سمجھایا بڑی محنت کے اور خلوص کے ساتھ منوعاً اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک پھل عطا فرمائے جو اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تمثیل کے نشان کے طور پر ایک درخت ہے جس کی شاخیں پھیلیں گی دنیا میں اور کل عالم پر محیط ہو جائیں گی اور پرندے اس کی شاخوں پر آ کر بیٹھیں گے اور اپنے نغمات الاپیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک عالمی درخت کے طور پر ایک بین الاقوامی شجر کے طور پر یہ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی نیک پھل لگ رہے ہیں. اس کثرت سے مجھے دور دور سے خط آتے ہیں کہ ان خطبات کے نتیجے میں ہمارے اندر اسلام زندہ ہو گیا ہے, جذبے بیدار ہو رہے ہیں, نمازیں پھر شروع کر دی ہیں. بعض لکھتے ہیں ہم نے بیویوں پر سختیاں کیا کرتے تھے, ظلم کرتے تھے, گالی گلوچ کرتے تھے, سب سے توبہ کر لی ہے, بیویوں سے معافیاں مانگ لی ہیں. اتنے متفرق انواع و اقسام کے پھل لگ رہے ہیں مختلف رنگوں اور خوشبوؤں کے کہ دل ہم سے بھر جاتا ہے. اس ضمن میں ایک اور خدمت کرنے والے دو اور خدمت کرنے والوں کا ذکر ضروری ہے. ایک ان میں ہیں مکرم رشید خالد صاحب لاہور کے یونیورسل اپلائنسز کے مالک. انہوں نے قادیان میں بہت خدمت کی ہے. ہندوستان کے نوجوانوں کو الیکٹرانکس کی تربیت دینے کے سلسلے میں گئے اور پھر ڈش اینٹینا کے سلسلے میں بھی ان کی رہنمائی فرمائی کہ تم بازار سے جو 60-70 ہزار یا اس سے بھی زیادہ کے لوگ ہیں تو میں تمہیں اصول سمجھاتا ہوں, اس کے تابع تم خود بہت ہی سستا ڈش اینٹینا بنا سکتے ہو. اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی نے بھی اس ضمن میں بہت خدمت کی اور پھر پاکستان آ کر
دورہ کر کے ان کے بھائی نے جہاں جماعتوں کو غربت کی وجہ سے ڈش انٹانا لگانے کی توفیق نہیں تھی، ان کو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ 60-70 میں لگاتے 13-14 ہزار کے اندر لگا کر دکھا دیا. اور انہی کے ذریعے سے میرا تعارف بشارت صاحب سے ہوا، جو ربوہ کے ڈش ماسٹر کے طور پر معروف ہیں. ان کی دکان کا نام بھی ڈش ماسٹر ہے. انہوں نے سب سے پہلے قادیان اور ہندوستان میں خدمت سر انجام دی اور 5 ڈش اینٹینا تربیت کے دوران بنا کر دکھائے اور اس طرح نوجوانوں کو تربیت دے کر ملک میں پھیلا دیا. اور اس کے نتیجے میں اب دور نزدیک ہندوستان سے خدا کے فضل سے خطوط مل رہے ہیں کہ جماعت بہت ہی راضی اور مطمئن ہے اور دشمن کے اوپر مایوسی چھا گئی ہے. ایسے علاقوں کی خبریں آ رہی ہیں جہاں پہلے دشمن دندناتا پھرتا تھا، اب جب ڈش اینٹینا کے ذریعے وہاں کے معززین شرفاء نے خود براہ راست خلافت سے ایک تعلق قائم کیا ہے تو وہاں کایا پلٹ رہی ہے اور حوصلے دشمن کے بالکل پھیکے پڑ گئے، بلکہ ان میں سے نکل کے لوگ احمدی ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور اب حالیہ جو خوشخبری ہے وہ افریقہ سے متعلق ہے. بشارت صاحب نے اپنے آپ کو افریقہ کے لیے پیش کیا تھا اور ان کو گانا میں مرکز بنا کر دیا گیا جہاں افریقہ کے دوسرے ممالک سے نوجوانوں نے آ کر تربیت حاصل کرنی تھی. اس مرکز کے قیام کے سلسلے میں گانا کے بعض مخلصین نے بھی بہت ہی خدمت کی. تفصیل سے ان کا نام پیش کرنے کا وقت نہیں، لیکن بشارت صاحب نے 10 ملکوں سے آئے ہوئے 22 افریقن احمدیوں کو ڈش اینٹینا بنانے کی تربیت دی، بنا کر دکھایا اور پوری طرح اطمینان کر لیا کہ وہ اب جا کر خود خدا کے فضل کے ساتھ اپنے ملک میں اس کام کو جاری کر سکتے ہیں. اور قیمت کا اتنا فرق ہے کہ وہاں جو ڈش اینٹینا گانا میں مثلاً $8,000 کا لگتا تھا، اس پر تمام خرچ ملا کر $600 میں انہوں نے ڈش اینٹینا بنا کر دکھا دیا اور اسے رائج کر دیا وہاں. چنانچہ جب سب سے پہلے ڈش اینٹینا کے ذریعے خود بنائے ہوئے ڈش اینٹینا کے ذریعے غانا میں 2 جولائی کا خطبہ سنا گیا تو امیر صاحب لکھتے ہیں کہ عجیب کیفیت تھی جو بیان سے باہر ہے. اور پھر اس سے اگلا خطبہ سنتے وقت وہاں کے وزیر دفاع بھی شامل ہوئے اور ان علاقوں میں جہاں کثرت سے احمدیت پھیل رہی ہے وہاں کے بہت سے امام مساجد ائمہ مساجد یہ بھی شامل ہوئے اور حیرت انگیز نظارے تھے. کس طرح ایمان یوں لگتا تھا کہ جس طرح باغوں میں شمشاد بڑھتے ہیں اس طرح پھولتا پھلتا دکھائی دیتا تھا. بس یہ سب امت واحدہ بنانے کے لیے ہی کوششیں ہیں اور اگر ہم نے توحید سے اپنے قدم ہٹا لیے یا اپنی توحید میں رکھنے پیدا ہونے دیے تو یہ ساری کوششیں بیکار ہیں، کچھ بھی ان کا حاصل نہیں. اس لیے جہاں خدا کی حمد کرتے ہیں وہاں ان ارادوں کو اور عزائم کو مضبوط تر کریں اور دہراتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی یاد کرائیں، اپنی نسلوں کو بھی یاد کرائیں کہ یہ سب کچھ توحید کی خاطر ہے اور امت واحدہ بنانا بھی توحید ہی کی ایک شاخ ہے. اور ہمیں خدا واحد کی قسم ہے کہ ہم توحید کے ساتھ اس طرح چمٹے رہیں گے کہ ہماری گردنیں بھی کاٹ دی جائیں، ہم وہ ہاتھ جدا کر دیے جائیں تن سے جو توحید کو پکڑتے ہیں، مگر ہماری روح کا تعلق توحید سے پھر بھی کاٹا نہیں جا سکے گا. اس جذبے کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی مخالف طاقت ان جماعت کے اوپر ان فیوز کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. جو فیوز آسمان سے برستے ہیں ان کو زمین والے روکا نہیں کرتے، روک سکتے نہیں. اور یہ کیفیت ان فیوز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے آسمان سے برسنے والے فیوز ہیں. توحید کے اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شرک سے متعلق کچھ وضاحت کرنی چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے خطبے اور اس خطبے کے دوران مجھے خط میں خصوصیت سے اس طرف توجہ دلائی گئی کہ شرک کے متعلق پتہ چلے کہ کیا ہے اور کیوں خدا معاف نہیں کرتا.
سوال تو مختصر تھا، لیکن اس سے پیدا ہونے والے سوالات میرے ذہن میں ابھرے اور میں نے مناسب سمجھا کہ جماعت کو شرک کا تجزیہ کر کے بتاؤں کہ شرک کیا ہے اور دوسرے تعلقات شرک سے الگ اور ممتاز کیسے ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ہر انسان کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہے، بچوں سے بھی محبت ہے، دوستوں سے محبت اور پیار ہے، خدا سے بھی محبت کا دعویٰ ہے۔ کیا یہ سب محبتیں شرک کی علامتیں ہیں؟ کیا توحید اس کا نام ہے کہ انسان کا دل ہر دوسری محبت سے خالی ہو جائے؟ اگر یہ ہو تو پھر ساری دنیا مشرکوں سے بھری پڑی ہے، ایک بھی موحد آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ انبیاء بھی محبتیں رکھتے تھے، اپنے گرد و پیش سے، اپنے عزیزوں اور اقربا سے ہی نہیں بلکہ غیروں سے بھی محبت کرتے تھے۔ بس وہ کون سی محبت ہے جو شرک کہلائے گی، اور وہ کون سی محبت ہے جو شرک نہیں بلکہ توحید کے دامن میں اس کی رحمت کا ایک نشان ہے؟ یہ مضمون کھل کر آپ کے سامنے آنا چاہیے، اور اس کا جماعت کی بقا کے ساتھ اور جماعت کی وحدت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ سوال کا تعلق تو جہاں تک سوال کا تعلق ہے وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک کو بخشتا نہیں، اور ساری دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں جن کا شرک سے تعلق ہے۔ عیسائیت بھی مشرک ہو چکی ہے، دیگر سب مذاہب بھی۔ کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سارے جہنمی ہیں؟ اس کا جو میں نے جواب دیا وہ خلاصتاً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال مختلف ملکوں میں اٹھ سکتا ہے اور جماعت کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے۔ کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ جہاں تک شرک کا تعلق ہے، یاد رکھیں کہ بہت سے توحید پرست مذاہب ہیں جن میں شرک داخل ہو چکا ہے، اور بہت سے مشرک مذاہب ہیں جن میں مواحد ملتے ہیں۔ اس لیے عمومی فتویٰ لگا کر کسی مذہب کے پیروکاروں کو کلیتاً جہنمی یا کلیتاً جنتی قرار دینا انسان کا کام نہیں ہے۔ دوسرے، شرک اور توحید دونوں کے اندر تہ در تہ مقامات اور منازل ہیں، اور وہ دلوں کے اندر طبقہ بہ طبقہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک موحد کے دل کو کرے دیں تو نیچے جا کر، نچلی سطح پر جا کر شرک کا بیج بھی دکھائی دے گا، وہ ایک شرک کی سطح پر بظاہر توحید کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ توحید غالب رہتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی باریک مضمون ہے جس کا تعلق عالم الغیب و شہادہ سے ہے، اور صرف اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں کون مواحد ہے اور کون مشرک ہے۔ ہمیں جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے شرک کو سمجھنا چاہیے اور توحید کو سمجھنا چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان فرق بین ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی قادر ہے، وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے۔ اور اس کے بعد یہ دعا کہ غفرانک ربنا و الیک المصیر، بس اے ہمارے رب، بخشش کے لیے ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، و الیک المصیر، جانا تیری ہی طرف ہے اور کسی طرف جانا ہے ہی نہیں۔ جب بالآخر تیری طرف لوٹنا ہے تو بخشش کس سے اور کس اور سے مانگیں جبکہ اور ہے بھی کوئی نہیں۔ بس اس خلوص کے ساتھ اس مضمون کو سمجھتے ہوئے اگر آپ دعائیں کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت توحید کے نہ صرف منافی نہیں بلکہ توحید کی مؤید ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت ہو وہ اتنا ہی توحید کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے اس کو عقلاً سمجھایا جا سکتا ہے، یہ کوئی فرضی دعویٰ نہیں ہے۔ توحید کی
اور توحید اور اللہ سے کے نیچے بندوں سے محبت کے درمیان ایک رشتہ ہے. اگر کسی انسان سے محبت بڑھے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی عظمت دل میں ترقی کرے تو یہ شرک نہیں ہے, یہ توحید خالص ہے. اگر کسی کا پیار دل میں بڑھے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا تصور مدھم ہوتا ہوا ہلکا ہلکا پیچھے کی طرف سے رکھنا شروع ہو اور اس انسانی وجود کا تصور نمایاں ابھرتے ہوئے انسان کے دل و دماغ پر قابض ہونے لگے تو یہ خالص شرک ہے, اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ جتنا آپ سے محبت بڑھتی ہے خدا کی عظمت دل میں زیادہ قائم ہوتی چلی جاتی ہے, اور بعض دفعہ یہ عظمت اتنا جوش دکھاتی ہے کہ ایک عارف باللہ کے منہ سے ایک ایسا کلام نکل جاتا ہے جو بظاہر گستاخانہ ہے اور عام نظر سے دیکھیں تو دل میں اس سے صدمہ پہنچتا ہے کہ یہ کیا بات کر گیا, لیکن وہ خاص لمحات ہیں جس میں حضرت محمد رسول اللہ کی محبت نے اس طرح توحید کا روح اختیار کر لیا ہے کہ حضور کا وجود بھی بیچ میں سے غائب ہوتا نظر آتا ہے. وہ شعر جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے, پنجے در پنجے خدا دارم من چه پرواہ مصطفیٰ دارم, کہ میرا پنجہ خدا کے پنجے میں آ گیا ہے, اب مجھے مصطفیٰ کی کیا پرواہ ہے. جس بزرگ کا یہ شعر ہے ان کے متعلق یہ ظن کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہوں. ہاں, اس کا مفہوم یہ دکھائی دیتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی شان کو اپنے رنگ میں یوں بیان کیا کہ محمد رسول اللہ کی تو عجیب شان ہے کہ میرا پنجہ خدا کے پنجے میں پکڑا دیا ہے. اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہی ان معنوں میں کہ خدا تو مجھے مل گیا, لیکن محمد رسول اللہ کا احسان تو دل سے نہیں نکل سکتا کیونکہ پنجہ پکڑانے والا وجود وہ تھا. اگر وہ پنجہ پکڑانے والا وجود بیچ میں نہ ہو تو کوئی پنجہ خدا کے پنجے میں نہ پکڑا جائے. بس توحید کا تعلق رسالت کی محبت سے بڑا گہرا ہے, اور جہاں رسالت ایسا وجود اختیار کر لے کہ وہ نمایاں ہونی شروع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے, یوں محسوس ہو کہ خدا تعالیٰ تو صرف اس رسول کی خاطر ہے اور وہ رسول خود اتنا حسین ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس چارہ نہیں تھا اس سے عشق کیے بغیر. اور یہی مضمون جب اولیاء کے اوپر طرف منتقل ہوتا ہے تو ساری امت شرک سے بھر جاتی ہے جو ان لوگوں کی ان باتوں کی قائل ہو. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ کی سچی محبت شرک پہ منتج ہو. اس کا مطلب ہے وہ محبت سچی نہیں تھی, نظریں ٹیڑھی تھیں. دراصل تعصبات نے بظاہر محبت کا رنگ اختیار کیا ہے, اور یہ ممکن ہے. بعض دفعہ ایک انسان اپنوں کا تعصب اتنا رکھتا ہے کہ جسے اپنا سمجھے اس کی بڑائی شروع کر دیتا ہے اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے توازن بگڑ جاتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دفعہ دوسروں کے مقابل پر اتنا بڑھا کر پیش کرنے کا موجب محبت نہیں ہوتی بلکہ اپنی عصبیت ہوتی ہے. جہاں محبت کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا مقام تمام دنیا میں ہر غیر سے اونچا دکھایا جائے, وہاں نشانی یہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بالا اور عرفہ مقام ہمیشہ اسی طرح قائم رہتا ہے بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جہاں یہ رکھنا پیدا ہو جائے وہاں عصبیت یوں لگتا ہے جس طرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا رہی ہے, اس کے سوا خدا کا بھی کوئی وجود نہیں. وہ خدا اسی لیے تھا کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتا اور اس کے بعد خدائی ختم ہو گئی ہے. یہ باریک مضمون ہے, لیکن اپنی توحید کی باریک راہوں پر حفاظت کرنی ہوگی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھیں, جتنا عشق آپ کے دل میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا موزن تھا اتنا ساری امت پر نگاہ ڈال کر دیکھیں, آپ کو کہیں اور اس طرح جلوہ کر دکھائی نہیں دے گا. کسی کے دل میں جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے, مگر کسی کی عبارتوں میں, کسی کی تحریر میں, اس کی نظم میں, اس کی نثر میں, اس کے دن رات کے کلام میں کسی کا ایسا عشق موزن ہو کہ اچھلتا ہوا کناروں سے باہر جاتا ہوا پھر چھلکتا ہوا دکھائی دے.
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کر آپ کو امت میں کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ تلاش کر کے دیکھ لیں، تحریریں پڑھ لیں، نظم و نثر کا مطالعہ کریں، حضرت مسیح علیہ السلام بالکل نمایاں ہیں، لیکن آپ کا عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا خادم رہا ہے مسلسل۔ ایک جگہ اشارتاً یا کنایتاً بھی عشق محمد نے شرک کا رنگ اختیار نہیں کیا، لیکن دوسرے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جن سے یہ باتیں پہچانی جاتی ہیں، مگر بعض باتیں اور میں ضروری بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سر دست اس حصے کو چھوڑتا ہوں۔ بس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر سچی گہری عارفانہ محبت کی بجائے عصبیت کی وجہ سے آپ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو، تو یہ شرک دراصل نیچے اتر کر دوسرے بت بنانے شروع کر دیتا ہے، اور وہ سارے لوگ جو اولیاء سے مانگتے ہیں، ان کی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نام پر جانیں فدا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں گویا خدا کا سارا کاروبار اس بزرگ کو پیدا کرنا تھا، اور اس کو پیدا کر کے خدائی کی صفات اس کے سپرد ہو گئیں۔ اب جو کچھ ہے وہی ہے۔ اللہ سے براہ راست محبت کا کوئی مضمون ان کے ہاں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ولی کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کی قبر کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، سارا دین یہی ہے۔ اور چادر چڑھا کے واپس آؤ تو اس کا ولی کا نام تو شاید دل میں رہے یا نہ رہے، خدا کا کوئی نام دل میں نہیں رہتا، ساری زندگی خدا سے خالی رہتی ہے۔ بس وہ محبت جو کسی بزرگ سے ہو اور وہ محبت خدا کی محبت میں غیر معمولی طاقت اور شان پیدا نہ کرنے والی ہو، وہ محبت شرک ہے، اور اس شرک نے امتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ امت عیسوی کا حال دیکھیں، ان میں بنیادی طور پر یہی شرک ہے جس نے عیسیٰ کے ماننے والوں کو بالآخر ہمیشگی کی ہلاکت میں جھونک دیا۔ اس کی علامتیں قرآن کریم نے بڑے کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ اگر وہ توحید باری تعالیٰ کے دعوے میں سچے ہیں تو جب صرف اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل میں اسی طرح محبت موزن ہونی چاہیے جیسے ایک عاشق کی اپنے محبوب کے نام کو سن کر ہوتی ہے۔ لیکن یہ مشرکین وہ ہیں جن کو اللہ کے ساتھ اگر عیسیٰ کا نام نہ لیا جائے تو سکون نہیں ملتا، اور عیسیٰ کے نام کے ساتھ خدا کا نام بے شک نہ لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام عملاً پورے خدا بن بیٹھے ہیں۔ ہر ضرورت کے وقت، ہر فکر کے وقت، ہر حاجت روائی کے وقت پہلا نام عیسیٰ کا ذہن میں آتا ہے۔ گاڈ دا فادر تو لگتا ہے اس کے ساتھ یوں ہی نوکر کے طور پر چمٹا ہوا ہے، ورنہ اصل خدائی عیسیٰ ہی کی خدائی ہے۔ یہ گہرے دلوں کے اندر راسخ شرک کی علامتیں ہیں جو بالآخر امتوں کو ہلاک کر دیا کرتی ہیں۔ بس منہ سے وہ ہزار کہیں کہ خدائے واحد و یگانہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی ایک رونمائی ہے جو بیٹے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن حقیقت میں ہر ایک کا دل گواہ ہے کہ میں مشرک ہوں اور خدا سے نہیں بلکہ عیسیٰ سے میرا زیادہ پیار ہے۔ اس شرک کو پھیلانے میں سینٹ پال نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ایسے فلسفیانہ رنگ میں اس نے ان مضامین کو پیش کیا جو فلسفے سے زیادہ جہالت کے تانے بانے تھے، لیکن عوام الناس ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اور عیسیٰ کی محبت کرنے والوں کو گویا ایک فلسفیانہ دلیل ہاتھ آ گئی، اس طرح انہوں نے اپنے شرک کو مزید آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ جو مضمون ہے اس کو سینٹ پال نے ایک خط میں اس طرح بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن خدا ہی ہے جو اصل ہے۔ لیکن اس دنیا میں جب تک قیامت نہیں آتی خدا کے تمام اختیارات عیسیٰ کو سونپ دیے گئے ہیں، اور وہ ان تمام اختیارات سے کام لے کر اپنے ساتھ جب ہمیں ملاتا ہے تو دراصل خدا سے ملا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے یہی رہے گا؟ جب یہ سوال اٹھا ان کے ذہن میں تو پھر آخر پہ یہ لکھا
لیکن جب قیامت آ جائے گی اور سب لوگ خدا کے حضور پیش ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ خدا لے تیری خدائی تیرے حوالے، اب بس میں نے کر لی جو خدائی کرنی تھی، اور پھر صرف ایک ہی خدا رہ جائے گا۔ ایسی جاہلانہ باتوں کو فلسفہ سمجھ کر امتوں کو ہلاک کر دینا بہت ہی بڑی بد نصیبی ہے، لیکن ایسا ہوا۔ لیکن یہ جو بنیادی جہالت ہے یہ ہر جگہ کار فرما ہے، ہر سطح پر کار فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں نے بعض دفعہ اتنا غلو کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر ان کا مرتبہ بڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ بنیادی طور پر جب یہ عقیدہ بنایا کہ وسیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو اس کا تعلق دراصل شرک فی الخلافت سے تھا۔ ایک شرک دوسرے شرک کو پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں، جس طرح ایک نفرت کے بچے دیتی ہے، اس طرح شرک ضرور شرک کے بچے دیتا ہے۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رقابت کے نتیجے میں ان سے مقام بڑھانا شروع کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی اور وسیع کہا کہ آپ کے تمام خوبیوں کے صحیح وارث یہ ہیں، اور ان کے حق میں وصیت کی گئی ہے، اور پھر اس مضمون کو یہ رنگ دے دیا کہ گویا وصیت اس لیے تھی کہ حق بحقدار رسید، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم تو گویا امین ہی تھے، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا کے سپرد خدائی کر دے گا، انہوں نے وصیت، بعض ان کے فرقوں نے وصیت کو یہ رنگ دیا کہ گویا رسول اللہ علیہ وسلم نے جس کا حق تھا اس کے سپرد کر دیا۔ اور جو غلو بڑھنا شروع ہوا تو اس نے جو صورتیں اختیار کی ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چند مثالیں میں سامنے رکھتا ہوں۔ اول تو جب مشکل کے وقت اور تکلیف کے وقت یا علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس وقت سب سے بہتر وہ شخص جانتا ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ محض محبت کا اظہار ہے یا شرک ہے۔ اسی طرح یا عبد القادر جیلانی، یا پیر دستگیر، یا صفی سرور وغیرہ کے نعرے مصیبتوں کے وقت لگانے، یہ اگر باہر کی آنکھ سے دیکھیں تو چونکہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ شرک کے نتیجے میں ہوا ہے، لیکن جہاں تک میں نے رجحانات کا مطالعہ کیا ہے یہ شرک ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر تکلیف کے وقت پہلے خدا یاد نہ آئے اور کوئی اور یاد آئے تو یہ شرک ہے۔ تکلیف کے وقت اگر پہلے کوئی اور یاد آئے تو یہ شرک کے علاوہ لا علمی یا بے وقوفی اور خدا سے دوری کی بھی نشانی ہے۔ شرک ضروری نہیں، لیکن بعض صورتوں میں واضح شرک بن جاتا ہے، اور میرے نزدیک یہ جو شکلیں ہیں یہ شرک ہی کی شکلیں ہیں۔ جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہے، ان کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی صفات اور قدرتیں عطا فرما رکھی ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو مقرب کر کے بعض طاقتیں ہمیشہ کے لیے بخش دیں، اس لیے جس طرح سورج چاند سے استفادہ کیا جاتا ہے شرک نہیں ہے، یہ بھی کوئی شرک نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ سورج چاند کا جو نظام ہے اس سے استفادہ کا ایک ایسا قانون جاری ہے جس میں لازماً ہمیں ان سے براہ راست استفادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ استفادہ اگر وہیں تک محدود رہ جائے تو پھر یہ دہریز بن جاتی ہے۔ اگر چاند اور سورج کا استفادہ اس سے پرلی طرف خدا کا چہرہ نہ دکھائے اور خدا کے مقابل پر ان چیزوں کو بالکل بے حقیقت اور بے جان اور بے معنی انسان نہ دیکھے تو یہ بھی دہریت کی اور شرک کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ بس اگر تو کسی بزرگ سے استفادہ کرتے وقت یہ خیال دل پر غالب ہو اور قبضہ کر لے کہ میرے اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے مجھے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے اور میں اس سے استفادہ کرتا ہوں، تو یہ استفادہ بھی تب جائز ہے اگر قوانین کے مطابق ہو،
قرآن کریم نے اس کے کھلے کھلے قوانین بیان فرمائے ہیں اور اسلوب بیان فرمائے ہیں۔ ایک استفادہ یہ ہے جس طرح ساری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسیلہ ہونے اور شفیع ہونے کا استفادہ کر رہی ہے، مگر مصیبت کے وقت اے محمد تو ہمیں دے یہ نہیں کہتی۔ کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، کبھی کسی خلیفہ راشد نے یہ نہیں کہا، نسل بعد نسل تک کبھی یہ محاورہ آپ نہیں سنیں گے اسلام میں کہ اے محمد میرا بچہ مر رہا ہے تو بچا لے اس کو، اے محمد میری جان نکل رہی ہے تو مجھے نئی زندگی بخش۔ براہ راست ہمیشہ خدا کو مخاطب کیا گیا، اور اسی کی تعلیم قرآن کریم میں کھلم کھلا دی۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یا محمد یہ اعلان کر، کہہ دے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میرے متعلق پوچھتا ہے، تو کہہ دے کہ انی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب و دعوت الداع اذا دعان، یہاں لفظ کہہ دے تو نہیں ہے مگر اس کا مفہوم شامل ہے۔ میں دعوت کرنے والا یعنی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں سن رہا ہوتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے ان سے مانگا کرو۔ بس قرآنی تعلیم تو اتنی واضح ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس یہ استفادے کا بہانہ محض جھوٹ ہے اور اپنے نفس کو اندھیروں میں مستقل طور پر جاگزی کرنے کا ایک عذر ہے اور اپنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت خلافت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں منتج ہوئی، اور برابری سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے برابری تک جا پہنچی۔ اس لیے شرک سے خواہ وہ ادنا حالت میں کیوں نہ ہو، خواہ نچلے مراتب میں شرک کیوں نہ ہو، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ لازماً شرک بچے پیدا کرتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ مخفی شرک کھلے کھلے شرک میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے تفسیر صافی میں جو شیعوں کی تفسیر ہے، صفحہ 432 تفسیر برہان زیر سورہ نجم میں لکھا ہے کہ امالی شیخ صدوق میں جو شیعوں کی کوئی حدیث کی کتاب ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف معراج کرائی گئی اور میں اپنے رب کے قریب ہوا، میرے اور اس کے درمیان قاب قوسین اور ادنا کی منزل آ گئی تو آواز آئی کہ اے محمد، مخلوق میں سے تو کس کو محبوب سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے میرے رب، علی کو۔ کہا پس دیکھ اے محمد، میں نے اپنی بائیں جانب توجہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب موجود ہیں، یعنی معراج میں آپ سے پہلے ہی حضرت علی ابن ابو طالب یہ خدا تعالیٰ کے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ پھر تذکرۃ الائمہ اذہاد القلوب میں لکھا ہے کہ معراج کی رات حضرت علی کی تصویر حضرت محمد نے سورہ المنتہا پر دیکھی اور ملائکہ اس کو سجدہ کر رہے تھے، یعنی وہ سدرۃ المنتہا جس سے آگے تخلیق کی رسائی نہیں ہے۔ خدا کی توحید اس غیر معمولی شدت کے ساتھ جلوہ دکھاتی ہے کہ وہاں غیر اللہ کا کوئی قدم نہیں پڑ سکتا، خواہ عاشق صادق ہی گناہ ہو گئی۔ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی آخری حد ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس انتہائی مقام توحید پر، وہ مقام توحید ہی تھا، اس کی انتہا تھی۔ ایک تصویر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور تمام ملائکہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ میرا ہرگز مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ سب شیعہ مشرک ہیں، نہ سارے سنی موحد ہیں، مگر مراد یہ ہے کہ ایک شرک کی غلطی دوسرے شرک پر منتج ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، رخنے پیدا کرتی ہے، امتوں کو تقسیم کر دیتی ہے اور بالآخر وحدتوں میں رکھنا، توحید میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ بس شرک کو معمولی نہ سمجھیں، خواہ وہ کسی سطح پر ہی ہو۔ خلافت کا تعلق توحید سے ہے
اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن کریم نے آیت استخلاف میں گویا خلافت کا اعلیٰ مقصد یہ بیان فرمایا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ استخلاف کا مضمون توحید سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے خلفاء تم میں جاری آئیں گے اور تم میں خدا نے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے کہ تاکہ تم میری عبادت کرو، لا وہ یہ نہیں خلافت سے وابستہ لوگ یا میری خلیفہ امت یعنی محمد رسول اللہ کی امت یعبدوننی میری ہی عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا اور میرے ساتھ ہرگز کسی کو کوئی شریک نہ بنائیں۔ اس دور میں بھی ہم نے شرک فی الخلافت کی کئی صورتیں دیکھی ہیں اور ان کی پہچان بھی مشکل کام نہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قریب کی تاریخ کے حوالے سے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، اور اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر آئندہ خطبے میں یہیں سے مضمون شروع کروں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خصوصیت سے میں نے محسوس کیا کہ بہت سے صحابہ، بہت سے بزرگ، بہت سے دعا گو ایسے تھے جن کو خود حضرت مسلم موعود بھی دعاؤں کے لیے لکھا کرتے تھے، اور خلق کا رجحان ان کی طرف تھا، اور بہت ہی لوگ کثرت سے ان کے پاس پہنچتے، دعا کرواتے، تحائف پیش کرتے، مگر کبھی بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادنا سی بھی رقابت محسوس نہ کی، بلکہ ان باتوں سے خوش ہوتے تھے اور خود بھی ان کو دعاؤں کے لیے لکھتے تھے۔ ایک فہرست بنائی ہوئی تھی استخارہ کروانے کے لیے بزرگوں کی، اور پرائیویٹ سیکرٹری کو حکم تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو ان کو لکھو، یہ بزرگ ہیں، خدا سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کی دعا بھی ہماری دعا میں شامل حال ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سب کے متعلق خلیفۃ المسیح کو پورا اعتماد تھا کہ یہ کامل طور پر خلافت کے مطیع اور وفادار ہیں، اور کامل اعتماد تھا کہ ان سے محبت کرنے والے بھی اتنے کامل طور پر مطیع اور وفادار ہیں کہ اگر ان کے اندر ذرا بھی خلافت کے معاملے میں رکھ نہ پایا تو ان کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ یہ وہ کامل اعتماد تھا جس کے نتیجے میں کسی رقابت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے مضمون بیان کیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت کو بڑھانے والی بنتی ہے، نہ کہ کم کرنے والی۔ اسی طرح ایسے بزرگ جن کو خلافت سے سچی عقیدت اور محبت ہو، ان کی محبت لازماً خلیفہ وقت کی محبت کو دلوں میں بڑھاتی ہے اور تقویت بخشتی ہے۔ اس کی نفی کی کوئی علامت ہونی چاہیے، اگر یہ نہ ہو تو کس طرح ظاہر ہوتی ہے بات؟ ایسے بزرگ یا اور ایسے لوگ جن سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خلیفہ وقت ان سے منہ پھیر لیتا ہے، ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہے، تو یہ سارے لوگ اس سے تعلق توڑ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ محبتیں نہیں مٹتی ہوں گی، دل میں درد بھی ہوتا ہوگا ان کے لیے، دعائیں بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ مجھ خود اپنی زندگی میں ایسا تجربہ ہے کہ خلیفہ وقت کی ناراضگی کی وجہ سے غیرت نے اجازت نہیں دی کہ ان سے تعلق رکھا جائے، اور اگر تعلق ہے تو اسے مخفی دعاؤں کے تعلق میں تبدیل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ غلط فہمی دور فرما دے یا ان کی مغفرت کے سامان فرمائے۔ اور ایسے لوگوں کی وحدت توحید کی علامت یہ تھی کہ اگر اس حالت میں کوئی دوسرا ان کو ابھارنے کی کوشش کرتا تھا یا ان کی ہمدردی کے لیے ان سے ملنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس طرح دھتکار دیتے تھے جس طرح شیطان کو اپنے در سے دھتکارا جاتا ہے، اور استغفار کرتے تھے کہ یہ کیا کم وقت آ گئے، مجھے کیا سمجھتے ہیں، خلیفہ وقت کی ناراضگی ہزار ہو، میں ان کا غلام، میں نے بیعت کی ہوئی ہے، میں آپس میں جانوں وہ جانے، یہ کون ہوتے ہیں بیچ میں دخل دینے والے یا میری حمایت کرنے والے؟ تو یہ دونوں طرف سے صداقت کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ اس کے برعکس مجھے علم ہے کہ ایک دفعہ سندھ کے ایک چھوٹی سی جماعت میں ایک شخص نے اپنی بزرگی کے قصے شروع کیے، خدا سے الہام پانے اور خشوع پانے کے واقعات بیان کرنے شروع کیے، راتوں کو عبادتوں کے کھڑا ہو گیا، ہا ہو سے سارے گاؤں کو جگا دیتا تھا، اور اس کی بزرگی کے قصے پھیلنے شروع ہوئے۔
لیکن محدود پیمانے پر. ایک گاؤں کے سارے لوگ بھی نہیں، اس کے بھی چند لوگ تھے جو اس کے مرید بنے. حضرت مسلم موعود نے اس پر اتنی غیرت محسوس کی کہ ایک بڑا جلالی خطبہ دیا اور کہا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کے پاس جا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے، ایک بت کھڑا کیا گیا ہے اور اسے کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا. اگر لوگوں کو ڈر ہے کہ اس سے علیحدگی خدا کے عذاب پر منتج ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں اس عذاب کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایسا کوئی عذاب نہیں ہے. بس کہاں یہ کہ صحابہ کرام میں سے حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی، حضرت بھائی عبد الرحمن قادیانی وغیرہ وغیرہ، ان کے دروازوں پر لوگ حاضر ہو رہے ہیں، جوق در جوق دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے اور پیار کرتے اور ان سے خیر کے لیے دعا طلب کرتے، اور حضرت مسلم موعود کا دل خوش ہوتا اور بڑھتا اور پھولتا اور پھلتا ہے، اور بھی زیادہ ان کو اپنی حمایت اور محبت عطا کرتے ہیں. اور کچھ آئیے کہ سندھ کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک شخص اپنی بزرگی کا دعویٰ کر رہا ہے، جوبہ و دستار پہن لی ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اتنا شدید رد عمل گویا ساری جماعت میں ایک فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا. دراصل وہ غیرت توحید کی غیرت تھی. حضرت مسلم موعود جانتے تھے کہ وہ محبت مطیع محبت ہے، وہ جماعت میں رکھنا پیدا نہیں کرے گی، بلکہ ایسی محبتیں جماعت کو اور زیادہ ایک دوسرے سے قریب کرتی ہیں. ان بزرگوں کے رستے وحدت بڑھ رہی ہے، نہ کہ افتراق پیدا ہو رہا ہے. لیکن جہاں افتراق کی بو بھی پائی آپ نے، آپ نے بڑی شدت سے شیروں کی طرح اس پر حملہ کیا ہے. اور ایسے لوگوں کی محبت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیعت خلیفہ کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی محبت ہے، یہ بھی بزرگ ہے، وہ ننگی ہو جاتی ہے. جب خلیفہ وقت اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیں تو پھر بھی تعلق رکھتے ہیں، اور صرف مخفی تعلق نہیں بلکہ ڈیفائنس کرتے ہیں. کھلم کھلے اجتماعات پر مساجد میں لائنیں لگا لگا کے بزرگی کے اعتراف کرتے اور لوگوں کو کہتے ہیں آؤ اور اس بزرگ سے ملو. یہ چیز ان کا قطعی جھوٹ ثابت کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ ان کے دل میں دراصل ایک بت پیدا ہوا ہے، اور خلافت کی بیعت تو ایک دکھاوا ہے، ایک نفاق کی شکل ہے. جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہتے اس لیے بیعت ہے، ورنہ دل میں ایک اور خلیفہ کا بت بن گیا ہے. یہ جو شرک ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ شرک فی الخلافت ہے. یہ بھی انتہائی مہلک نتیجے پیدا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور اس کے خلاف لازماً جماعت کو نگران ہونا پڑے گا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی تو بزرگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اور بے شمار بزرگ ہیں، ان کی دفعہ کیوں خلافت کو غیرت نہیں آتی. کوئی بات ہے، اور خدا تعالیٰ نے خلیفہ وقت کو ایسی فراست عطا کی ہوتی ہے کہ وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں. اور بعد کے واقعات ہمیشہ خلیفہ کو سچا ثابت کرتے ہیں. قطعی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بت بنایا ہوا تھا اور خلافت کی کوئی قدر نہیں. اگر خلافت ان کو روکنے کی بھی کوشش کرے گی تو نہیں روکیں گے، اور اس بت سے مانگیں گے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے. اس چیز کو کبھی جماعت میں نہیں پنپنے دیا جائے گا، میں اس کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے ایک رنگ میں توحید کا محافظ خصوصیت سے بنایا ہے. آپ سب خدا کے خلیفہ ہیں آیت استخلاف کے نتیجے میں، مگر آپ سب نے اپنی خلافت کا خلاصہ خلافت احمدیہ کی شکل میں نکالا ہوا ہے، اور یہ خلاصہ آپ سب پر نگران ہے. آپ کا دل بن گیا ہے، آپ کا دماغ بن گیا ہے. بس جہاں بھی مجھے شرک کا رسنا دکھائی دے گا، لازماً میں اس کو قلقمہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں کہ دنیا مجھے کیا کہے، کیا مجھ پہ بدظنیاں کرتی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیشہ خدا تعالیٰ نے اپنے خلفاء کی حمایت کی ہے، اور اللہ کے فضل سے جماعت زیادہ سے زیادہ مواحد ہوتی چلی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ان باتوں کا عرفان حاصل کرتی چلی جا رہی ہے. اس لیے ماضی میں جو ہوا اسے دہرانے نہیں دیا جائے گا، یہ میں قطعی اعلان کرتا ہوں. اور ساری جماعت یوں کہ بھی متنبع رہے. اب جلسے کے دن بھی آ رہے ہیں، وہاں بھی کوئی مختلف لوگوں سے ملکوں سے لوگ آتے ہیں. بعض دفعہ انسان ظاہر سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں. لیکن جہاں خلفائے وقت کی طرف سے تاریخ میں کھلم کھلا
ایسے اظہارات ہو چکے ہوں اور بعض جگہوں سے خطرات کی نشاندہی کر دی گئی ہو، وہاں اگر منہ مارو گے تو شرک پہ منہ مارو گے، وہاں اگر منہ مارو گے تو منافقت کا اعلان کرو گے۔ خلیفہ وقت سے بیعت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے۔ بیعتیں توڑو، جہاں مرضی چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک مرتد ہوگا، خدا ہزاروں صالح نیک بزرگ عطا کرے گا، مواہد عطا کرے گا، اور دنیا کو بہرحال ہم نے توحید سے بھرنا ہے اور توحید کی حفاظت ہر سطح پر کرنی ہے۔ اس لیے اس عہد بیعت خلافت پر قائم ہوں، اس عرفان کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ عرفان ہم نے قرآن اور سنت اور تاریخ اسلام کے مطالعہ سے حاصل کیا ہے، اور آج کے دور میں حضرت مسلم موعود کے دور میں خصوصاً ان باتوں کو خوب کھول کر نکھار کر ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ بس آپ کی وحدت خلافت سے وابستہ ہے، یاد رکھیں، اور امت واحدہ بنانے کا کام خلافت احمدیہ کے سپرد ہے، اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر اس مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ امت واحدہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام امت واحدہ بنانے کا کام خدا تعالیٰ نے اس دور میں خلافت احمدیہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جو اس سے تعلق کاٹے گا وہ امت واحدہ سے اپنا تعلق کاٹ لے گا، اس کی کوئی کوشش خیر نیکی کے نام پر ہو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بس خدا کے واضح اعجازی نشانوں کے ذریعے جو بات ثابت ہو چکی ہے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے کدھر جائیں گے آپ؟ اس سے مضبوطی سے چمٹ جائیں، اور اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس وفا کے اندر آپ کی خدا سے وفا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وفا ہے، کیونکہ خلیفہ اپنی ذات میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، آپ سے بہت بڑھ کر اپنی گناہوں کو جانتا ہے، اپنی عاجزی کو جانتا ہے، مگر جانتا ہے کہ جس منصب پر وہ فائز کیا گیا ہے اللہ اس منصب کی غیرت رکھتا ہے۔ اور اس مضمون کو سمجھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کا مزید عرفان اس کو حاصل ہوتا ہے کہ اے آنکھ سوئے من بے دویدی بے ستبر، از باغباں بے ترس کے من شاخ مسمرم۔ اے بے وقوف جو میری طرف قبر لے کر حملہ آور ہو رہا ہے، جان لے یہ شاخ جو میری شاخ ہے یہ مسمر ثمردار شاخ ہے، اور باغبان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ بس خلافت احمدیہ وہ شاخ مسمرم ہے، وہ مثمر شاخ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے توحید کے پھل لگانے کے لیے سرسبز و شاداب کر کے دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ اس پر اگر آپ بری نیت سے حملہ کریں گے، اس پر اگر آپ بدظنی سے کام لیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، کیونکہ خدا ہے جو اس کی پشت پناہی پر کھڑا ہے اور کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ خلافت کو دنیا سے دوبارہ مٹنے دے، یہاں تک کہ وہ اپنے ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل کر لے کہ دنیا میں ایک ہی دین ہو، وہ دین اسلام ہو، توحید ساری دنیا پر چھا جائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دائمی نبی کے طور پر تمام دنیا کو قبول ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।